اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی پس چاہیے کہ وہ مجھے پکارے، اور پس چاہیے کہ وہ میرے احکام قبول کرے اور وہ میری بات مانے، ولیؤمنوا بی اور مجھ پر یقین رکھیں، لعلہم یرشدون تاکہ وہ ہدایت پائیں، رشد و ہدایت پائیں۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک حدیث نقل کیا جاتا ہے، تفسیر ابن کثیر نے نقل کیا ہے۔ ایک دیہاتی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے، فرمایا اللہ قریب فنناجیہ ام بعید فننادیہ، اے اللہ کے رسول ہمیں بتا دیجئے کہ اللہ کی ذات قریب ہے تاکہ ہم اس سے مناجات کریں، یا اللہ کی ذات بعید ہے تاکہ ہم اس کو پکاریں۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے پوچھیں تو آپ بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اس کے علاوہ بخاری شریف میں تقریباً 6 جگہوں پہ مختلف جگہوں پہ یہ حدیث نقل ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہوتے تھے، تو جب ہم اونچی جگہ پر چڑھتے تو کبرنا، ہم تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب ڈلوان کی طرف آتے اترتے تو ہم تسبیح کہتے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فارتفعت اصواتنا، تو ہماری آوازیں بلند ہو جاتی، ہماری آوازیں بلند ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم لا تدعون اسم ولا، تم ایسی ذات کو نہیں پکارتے جو تمہاری بات کو نہ سنتا ہو، تم سمیع اور بصیر ذات کو پکارتے ہو، وہ ذات تمہارے سواریوں کے گردنوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے، تو تم آہستہ پکارو بجائے یہ کہ تمہاری آوازیں بلند ہو۔ تم کیا پکارو؟ آہستہ پکارو بجائے یہ کہ تمہاری آوازیں بلند ہو، اپنے آپ پر رحم کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکید سے۔ تو صحابہ کرام نے آوازیں آہستہ کی۔ اس سے واضح طور پر کہ جو آہستہ ذکر ہے وہ بلند ذکر سے افضل ہے، جو آدمی اللہ کو آہستہ پکارتا ہے وہ افضل ہے۔ اور یہ صحابی پوچھ رہے ہیں کہ اللہ قریب ہے تاکہ ہم اس سے مناجات کریں، یا دور ہے تاکہ ہم اس کو ندا کریں، یا اللہ بلند آواز سے پکاریں۔ اللہ نے فرمایا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اے میرے محبوب میرے بندے میرے متعلق آپ سے پوچھے تو آپ فرما دیجئے کہ میں تو بہت قریب۔ اب آہستہ پکاریں، آہستہ مناجات کریں میرے ساتھ۔ اجیبو، میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی اذا دعان، پکار والے کی پکار جب بھی وہ مجھے پکار، دن ہو رات ہو، ہاں جی، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ اب یہاں پر کتنی اللہ جل شانہ ذات عالی قریب ہیں؟ ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، نزع کی حالت میں جب تم میت کے پاس بیٹھے ہوتے ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تم سب سے زیادہ اس میت کو کے قریب ہوتے ہیں۔ دوسری جگہ پہ اللہ جل شانہ ذات عالی فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کو اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ مراد یہ کہ انسان کو جو اپنی جان ہے اس سے بھی زیادہ میں اللہ قریب ہوں۔ کیوں؟ انسان اللہ کی صفت سے سنتا ہے، اللہ کی صفت سمیع سے سنتا ہے، اللہ کی صفت بصیر سے دیکھتا ہے، اللہ کی صفت متکلم سے بولتا ہے، اور اللہ کی صفت علیم سے سمجھتا ہے، اور اللہ کی صفت مومن سے اس انسان کا اللہ پر ایمان ہے۔ اب اپنی جان دور ہو گئی اور اللہ کی ذات ہمارے قریب ہو گئی۔ جو ہماری روح ہے اس کے اللہ کی ذات و صفات سے اس کا سننا، دیکھنا اور بولنا ہے۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، تو میرے بندے میرے متعلق آپ سے پوچھے تو آپ فرما دیجئے کہ یقیناً میں قریب ہوں۔ اجیبو، میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی، پکار والے کی پکار، اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا ہے، جب بندہ خود جلدی نہ کرے،
نہ گناہ کا سوال کرے اور نہ صلہ رحمی کے توڑنے کا یعنی قطع رحمی کا سوال کرے، اور جب وہ جلدی نہ کرے، اگر وہ جلدی نہ کرے اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے تو اللہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ جلدی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا بندہ دعا کرتا ہے پھر کہتے قد دعوت فلم یستجب لی، میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ میری دعا قبول نہیں کرتا۔ جب تک بندہ یہ نہ کہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اب قبولیت کی کیسے قبول فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اعتبار سے دیکھتے اس کے لیے اچھی چیز کیا ہے، اس کی کس کام میں کس چیز کے دینے میں اس کے لیے بلائی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز یا تو فوراً دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ جلدی دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ تاخیر سے دیتا ہے کیونکہ تاخیر میں اس کے لیے بہتری ہوتی ہے، یا اللہ جل شان ذات عالی اس کا ثواب آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ بناتا ہے۔ اور جب وہ آدمی جس کے دنیا میں اللہ نے دعائیں قبول نہ کی اور ذخیرہ اللہ نے جمع کیا آخرت میں اللہ کے سامنے، جب وہ اپنا ثواب دیکھتا ہے تو وہ خواہش کرتا ہے قیامت کے دن کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول ہو۔ تو یہ اللہ جل شان ذات عالی ہر دعا قبول فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب تک بندہ غافل دل سے دعا نہ کرے اور دل اس کا بیدار ہو دعا کے وقت کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں اور کس ذات سے مانگ رہا ہوں، کس ذات سے مانگ رہا ہوں، تو اعلیٰ چیزیں مانگ، ایمان، تقوی، اللہ کی قربت مانگے اور اپنی بخشش، پوری انسانیت کی بخشش اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ فرماتے ہیں کہ میں قبول کرتا ہوں دعوت داعی پکارنے والے کی، اذا دعانے جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی پس چاہیے کہ میرے بندے میری بات بھی مانیں، میرا حکم بھی مانے، میں ان کی بات مانتا ہوں اور ان کی پکار جو ہے قبول کرتا ہوں، تو میرے بندوں کو چاہیے کہ میرا حکم بھی قبول کرے، میرا حکم بھی قبول کرے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین رکھے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ ہدایت پائیں اور رشد و ہدایت پر یعنی آ جائیں، ہدایت حاصل کریں۔ تو ہم اللہ جل شان ذات عالی سے جو ہے ایمان طلب کریں اور ہدایت طلب کریں۔ اس میں اشارہ ہے اس تک کہ اللہ سے مانگنے والی چیزیں کیا ہیں، ہم اللہ سے ایمان اور ہدایت طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، ان لوگوں کا رستہ جس پر آپ نے انعام کیا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ہاں جی، اولیاء کرام، جن پر یا اللہ آپ نے انعام کیا۔ انعام کیا ہے؟ سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ وہ ایمان باللہ ہے، اللہ پر ایمان اور یقین۔ کہ قرآن پاک میں اللہ نے ایمان کو اپنا فضل کہا، ہم اللہ سے اس کا فضل مانگے، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو، ایمان مل جائے گا، ہاں یقین مل جائے گا، تو یقین کے بدلے اللہ کی وجہ سے دنیا و آخرت میں اللہ بہت ساری نعمتیں عطا کریں گے۔ اللہ جل شان ذات عالی ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین، الحمدللہ۔